فتح خیبر سے پیمبر. جب قافلہ واپس پلٹا تو ان دو بیویوں کی ملاقات خاص لائق توجہ تھی. بی بی زینب سلام اللہ علیہا کی ملاقات بی بی ام البنین سلام اللہ علیہا سے. تو جیسے ہی ملاقات یہ ہوئی ہے تو بی بی زینب نے فرمایا کہ اے ماں ام البنین، میں آپ کو پرسہ دیتی ہوں عباس کا، اور ام البنین نے فرمایا کہ میں آپ کو پرسہ دیتی ہوں حسین کا. اس وقت ایک جملہ ہے تاریخ میں، ام البنین نے کہا کہ اے زینب بہت بوڑھی ہو گئی آپ، کیسے اس قدر بوڑھی ہو گئی؟ اب مجھے یہ نہیں ملتا کہ بی بی نے بھی وہ پلٹ کر کہا ہو کہ الشام الشام الشام، لیکن اتنا ضرور ملتا ہے کہ شیبتنی المصائب، بی بی نے جملہ فرمایا کہ اے ماں ام البنین، مصائب نے زینب کو بوڑھا کر دیا. اللہ اکبر، مصائب نے زینب کو بوڑھا کر دیا. اور بی بی زینب سلام اللہ علیہا ایک سپر لے کر آئی تھی ام البنین کے لیے، وہ مولا عباس کی نشانی تھی، ایک سپر تھی مولا عباس کی، وہ لے کر آئی تھی. تو تاریخ میں ہے کہ ام البنین نے وہ سپر لی اور غش کھا کر گر پڑی. جو پہلی مرثیہ خواں ہے مدینہ میں امام حسین کی، وہ ام البنین مادر ابو الفضل عباس علیہ السلام ہے. لہذا تاریخ میں مسلسل اشعار موجود ہیں بی بی ام البنین سلام اللہ علیہا کے، اور شدت سے گریہ فرماتی تھیں. دیکھیے جب بھی کوئی شہید ہو جائے یا کسی کی ناگہانی موت ہو جائے تو روتے سب ہیں، لیکن ماں جیسے اپنے بچے پر عزاداری کر سکتی ہے نا، ویسے کوئی نہیں کر سکتا ہے. جیسے فاطمہ زہرا نے حسین کے لیے عزاداری کی ہے، اور ام البنین نے ابو الفضل عباس کے لیے اور حسین ابن علی کے لیے عزاداری کی ہے. ماں کی طرح کوئی عزاداری نہیں کر سکتا، یہ آپ جانتے ہیں. باپ یقیناً گریہ کرے گا، باپ رو لے گا، لیکن ماں کو جب خبر ملے کہ میرا بچہ شہید ہوا تو اسے یاد آتا ہے اپنے حمل کے زمانے سے لے کر، شیر خارگی سے لے کر، بچپن سے لے کر، جوانی سے لے کر، ایک ایک لمحہ ماں کو یاد آ رہا ہوتا ہے بچے کا. یا اللہ، بی بی ام البنین 4 قبروں کی صورتیں بناتی تھی سامنے جنت البقیع میں، اور ایسے روتی تھی کہ دوست و دشمن روتے تھے. بی بی ام البنین کے گریے کو دیکھ کر اور سن کر دوست اور دشمن گریہ فرماتے، یعنی حتیٰ مروان ابن حکم جیسا خبیث النفس انسان، اس کے لیے تاریخ میں لکھا ہوا ہے کہ وہ ام البنین کے گریے کو سنتا تھا تو چیخ مار کر روتا تھا، جبکہ مروان کا تعلق بنی امیہ سے، وہ بھی نہیں برداشت کر سکتا تھا، اس شدت سے گریہ فرماتی تھی. آیت اللہ مجتہدی ایک بزرگ عالم گزرے ہیں ایران میں، اور بہت عالم با عمل با اخلاق. ایک خطیب ایران کے بزرگ کو بیان کر رہے تھے کہ میں جنت البقیع میں چند سالوں پہلے کی بات ہے یہ، کہ میں ان کے ساتھ تھا، تو میں نے ان سے پوچھا کہ کچھ نصیحت کیجئے. تو انہوں نے یہ کہا کہ معذر ابو الفضل عباس ام البنین کو اپنی مجالس اور توسلات میں ہرگز نہ بھولنا، اور ائمہ علیہ السلام کو ان کی مادرائے گرامی کا توسل دو، اس لیے کہ جب اولاد کو ماں کا وسیلہ پیش کیا جائے تو وہ یقیناً آپ کی طرف متوجہ ہوں گے. تو یہ خاص ان کی نصیحت بھی تھی. اور بی بی ام البنین، میں آخر میں 2-4 باتیں مصائب کے طور پر بھی عرض کروں گا، یہ مصائب بھی ہیں، فضائل بھی ہیں، بس گفتگو اسی طرح سے جاری و ساری ہے کہ وہ جب جنت البقیع میں بیٹھ جاتی تھی نا تو فرماتی تھی لا تدعونی ویک البنین. پہلے بی بی ام البنین فرماتی تھیں جب آئی تھی مولا علی کے یہاں تو بچے انہیں ان کا نام فاطمہ تھا تو فاطمہ کہہ کر پکارتے تھے. تو انہوں نے محسوس کیا کہ جب فاطمہ کہا جاتا ہے تو حسنین کو اور زینبین کو ان کی ماں یاد آتی ہے. تو مولا علی سے درخواست کی تھی کہ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ فاطمہ نہ کہا کرے مجھے، فاطمہ اس گھر میں ایک ہی فاطمہ زہرا تھی بس. اللہ اکبر، کیا ایثار ہے. ایک عام دنیا کے معیار کے مطابق دیکھیں تو ایک دوسری خاتون جو کسی کے ہاں آ رہی ہیں ان کا دل یہ چاہے گا کہ شاید پہلی خاتون کی یاد ختم ہو جائے اور اب میرا تذکرہ ہو. نہ، فرمایا کہ نہیں، فاطمہ وہ فاطمہ ہے، فاطمہ کے نام سے انہی کا ذکر ہوگا، مجھے ام البنین کہہ لیں، بیٹوں کی ماں. تو جب مولا علی کے گھر میں آئیں تو فرمایا کہ مجھے فاطمہ نہ کہو، اور جب کربلا کا واقعہ ہو چکا تو پھر کہا ام البنین بھی نہ کہو. لا تدعونی ام البنین، یہ بی بی کے اشعار ہیں. اب بیٹے نہ رہے وہ، ام البنین نہ کہو، اس لیے کہ وہ بیٹے نہیں رہے کہ جن کی میں ماں تھی، چاروں بیٹے مار دیے گئے. بی بی کے اشعار میں ہے کم از کم 2 نظمیں تو بی بی کی تاریخ میں باقاعدہ آئی ہیں کہ بی بی ایک کے بعد ایک اشعار پڑھتی تھی. تو کہتی تھی کہ عباس، جن لوگوں نے تجھے دیکھا ہے وہ جانتے ہیں کہ تو شیر کی طرح حملہ کرتا تھا،
لیکن عباس مجھے خبر دی گئی ہے کہ میرے چاروں بچوں کے سر پر نیزے مارے گئے. اور عباس مجھے خبر دی گئی ہے کہ میرے چاروں بچوں کا چہرہ نیزوں سے زخمی تھا. تو عباس جو تجھ پر گرز سے وار کیا انہوں نے، بِأَنَّ عباس یا لیت شعری کما اخبرو، یہ بی بی کے مرثیے کا آخری جملہ تھا. کاش میں جان سکتی کہ واقعاً ایسا ہوا تھا. بِأَنَّ عباسًا مقطوع الیدین، کہ عباس کے دونوں ہاتھ قلم ہوئے تھے. کاش کہ ایسا میں جان سکتی کہ واقعاً ایسا ہوا تھا کہ عباس کے بازو قلم ہوئے تھے. اور فرمائیے گا، تو اس وقت بی بی یہ کہتی تھیں کہ عباس جو تیرے سر پر گرز مارا گیا تھا وہ اس لیے مارا گیا کہ تیرے ہاتھ کٹ چکے تھے، تلوار نہیں تھی ہاتھ میں. اگر عباس آپ کے ہاتھ میں تلوار ہوتی تو کون آپ کے مقابل آ سکتا تھا اور سر پر گرز مار سکتا. اس طرح سے کہہ کے مرثیہ پڑھا کرتی تھی. دوست دشمن روتے تھے. زبان حال اگر پڑھوں تو میں کہوں گا کہ بی بی عباس کے شان قلم ہوئے تھے، اس لیے کہ اگر عباس کے شان قلم نہ ہوئے ہوتے تو سکینہ کو تماچے نہ لگائے جاتے. عباس کے شان قلم نہ ہوئے ہوتے تو زینب کی چادر نہ چینی جاتی. ایک بات اور عرض کرتا ہوں، جو کچھ اس وقت ذہن میں ہے آپ کی خدمت میں سنا رہا ہوں. آپ ایک بڑی عجب سی روحانیت ہے. بی بی ام البنین باب الحوائج ہیں. آپ جانتے ہیں عباس بھی باب الحوائج ہیں، عباس کی ماں ام البنین بھی باب الحوائج ہیں. سفرہ ام البنین بڑا معروف ہے. ام البنین کے نام سے دسترخوان لگائیے، چاہے 2 مومنین 4 مومنین کو کھلائیے اور پھر اپنی حاجت طلب کیجیے. دیکھیے عباس کیسے کرم فرمائیں گے. تو باب الحوائج علی اصغر باب الحوائج ہیں، ابو الفضل عباس باب الحوائج، مسلم ابن عقیل باب الحوائج ہیں، مولا موسی کاظم علیہ السلام باب الحوائج ہیں، اور ام البنین عباس کی ماں باب الحوائج ہیں. یہ 5 باب الحوائج معروف ہیں اہل بیت علیہ السلام کے خانوادے میں. تو جب میں ایک جملہ جو پیش کرنا چاہتا تھا کہ جب بی بی زینب کی ام البنین سلام اللہ علیہ سے ملاقات ہوئی نا، اس وقت جب بی بی تشریف لائیں واپس، پہلے پوچھا کہ آپ بہت بوڑھی ہو گئیں، فرمایا مصائب نے مجھے بوڑھا کر دیا. اس وقت تک ابھی یہ قافلہ واپس پلٹا ہے نا، کربلا کی ایک ایک جزئیات تفصیل کے ساتھ نہیں پہنچی تھی مدینہ. ٹھیک ہے، تو ام البنین نے پوچھا کہ اے شہزادی زینب، کیا میرے بچے عباس نے وفا کی کربلا میں؟ کیا عباس نے وفا کی؟ بی بی زینب سلام اللہ علیہ نے جو جواب دیا ہے، اگر میں اسے اردو کے الفاظ میں پہنچا سکوں آپ تک، گویا بی بی نے کہا کہ اے مادر گرامی، وفا کی آبرو رکھ لی کربلا میں ابو الفضل عباس نے. یہ جو نہر پہ جا کے پانی نہیں پیا نا، حکم فقہی کے اعتبار سے کوئی حرج تھوڑی ہے. فقہی طور پر آپ دیکھیں تو کوئی حرام تھوڑی ہے وہاں پر کوئی پیاسا ہو تو پانی پی لینا. لیکن یہ ادب فاطمی کے خلاف تھا. میرا امام پیاسا ہو تو امام سے پہلے میں کیسے پانی پی لوں؟ یا نفس بعد الحسین ہون، یا عباس نے تک شعر پڑھا تھا، اے نفس حسین کے بعد جینا تو ذلت ہے پھر. ہاں، حسین کے بعد نہیں جیتا. یا ام البنین سلام اللہ علیہا. تو عزیزوں، یہ ام البنین پوچھا کرتی تھی کہ میرے بچے عباس نے وفا کی تھی. اس خاطر ہے کہ بہت زیادہ خاص الخاص اہتمام فرماتے تھے اہل بیت عباس کے بچوں کا. مجھ سے کہا گیا تھا، میں نے مولا عباس کے بھائیوں کا تو ذکر کر دیا، 3 بھائی، اور عباس کے بچوں کا بھی ذکر کر دوں، اس لیے کہ ام البنین کے پوتے ہیں یہ. بعض تاریخیں یہ کہتی ہیں کہ عباس کے 2 بچے کربلا میں شہید ہوئے. ایک کا نام محمد ہے، ایک کا نام قاسم ہے، بعض نے عبداللہ لکھا ہے. جب امام حسین نے فرمایا تھا واقلۃ ناصرہ، ہائے میرے ناصر کتنے کم رہ گئے، تو یہ 2 بچے عباس کے باہر آئے تھے. عباس کے جب 2 بچے شہید ہوئے تو عباس لاشا اٹھانے نہیں گئے تھے. میں نے ایک بڑے مداح سے اس بات کو سنا کہ عباس خود نہیں تشریف لے گئے، یعنی لاشا اٹھانے، یعنی اس کا مطلب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بس جو شہید ہو گئے وہ شہید ہو گئے، نہیں دیکھا پھر اپنے بچوں کو. یعنی گویا جیسے شہزادی زینب سلام اللہ علیہ، عبداللہ ابن جعفر طیار نے مدینہ میں پوچھا تھا بی بی زینب سے کہ شہزادی میں نے سنا ہے کہ جب اون و محمد شہید ہوئے تو آپ خیمے سے باہر نہیں آئی تھی، لیکن جب اکبر شہید ہوئے تو آپ در خیمہ سے باہر تشریف لائی تھی. بھائی بی بی اس کی کیا وجہ تھی؟ تو بی بی نے جواب دیا تھا کہ میں شرمندہ نہیں کرنا چاہتی تھی اپنے بھائی حسین کو کہ میرے بچوں کا لاشا رکھا اور حسین مجھے دیکھ کر گویا ابو الفضل عباس علیہ السلام. میں نے اس سے ایک مفہوماً ایک جملہ علامہ طالب جوہری صاحب سے بھی سنا تھا، میرے پاس کچھ وقت ہے اختتام پر میں آپ کو سناؤں کہ
عباس کے 2 بچے بھی شہید ہوئے اور 3 بھائی عباس سے پہلے شہید ہوئے، جانتے ہیں؟ ٹھیک ہے، عبداللہ، جعفر اور عثمان یہ عباس سے پہلے شہید ہوئے۔ تو عباس اپنے بچوں کو لے کر آئے، پھر اس کے بعد پہلے بھائی کو لے کر آئے کہ مولا شہادت کی اجازت دیجیے، دوسرے بھائی کو، تیسرے بھائی کو۔ تو اس وقت حسین نے کہا تھا عباس میں کب تک دیکھتا رہوں کہ ام البنین کی کمائی لوٹتی رہے عباس۔ عجب خانوادہ ہے عزیزوں نے، ماں بھی قربان ہے اہل بیت پر، بچے قربان ہیں، پوتے قربان ہیں اہل بیت اطہار پر، امام حسین علیہ السلام پر۔ بس ام البنین نے کنیز بن کر اور خدمت گزار بن کر فاطمہ کے بچوں کو پالا۔ تو پھر ایک موقع ایسا آیا کہ فاطمہ نے ام البنین کے بچوں کو اپنا بیٹا کہہ کر مخاطب کیا۔ جانتے ہیں وہ کب ہوا؟ جب تیر لگا ابوالفضل عباس زمین پر تشریف لائے۔ کہ عباس مجھے بھائی کہو، عباس گویا حسین نے کہا عباس مجھے بھائی کہو، یعنی فاطمہ نے تمہیں اپنی مادری میں قبول کر لیا۔ جب قیامت میں آئیں گی زہرا تو عباس کے لیے کہیں گی پروردگار شفاعت کے لیے کافی ہیں میرے بچے عباس کے 2 کٹے ہوئے بازو۔ اگر جملہ سن سکو میں ہاتھوں کو جوڑ کے عرض کروں گا، اے بی بی ام البنین، آپ یہ فرماتی تھی اپنے اشعار میں، جنت البقیع میں بیٹھ کر پڑھتی تھی، رونے والے تشریف فرمائیں، بابا سے بلند گریہ ہو رہا ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ اگر آخری جو یہ ایک آہ ہے یہ آپ کی کربلا پہنچ جائے اور جنت البقیع پہنچ جائے۔ دیکھیں آج تک مادر عباس کی وفا جاری ہے مادر حسین سے۔ حسین کی ماں کا روضہ جب تک نہیں بنے گا، عباس کی ماں کا روضہ اس وقت تک نہیں جنت البقیع میں عباس کی ماں کی قبر بھی مسمار ہے۔ حجت نے جب بھائی کا داغ دیکھا ہو، یہ آپ کو تاریخ میں ملے گا۔ سب سے پہلے حضرت موسیٰ ابن عمران، موسیٰ نبی کلیم اللہ، جب ہارون کی وفات ہو گئی تو حضرت موسیٰ بہت روتے تھے۔ تو اس وقت جو موسیٰ پر ایمان لانے والے تھے نا، ہارون بھائی ہیں حضرت موسیٰ کے، تو اس وقت جا کر حضرت موسیٰ کو تعزیت پیش کرتے تھے۔ دوسرا موقع میں ایک بہت حساس موقع پر آپ کو لانا چاہ رہا ہوں۔ علی ابن ابی طالب نے جب جعفر طیار کا داغ دیکھا، جنگ موتا میں جعفر طیار کی شہادت ہوئی، اس وقت مولا علی نہیں تھے مدینہ میں، خبر شہادت پہنچی مدینہ میں، تو اس وقت رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ کوئی علی سے شہادت کی خبر نہ کہے، میں خود کہوں گا۔ تو جب علی ابن ابی طالب مدینہ میں داخل ہوئے تو رسول اللہ نے آگے بڑھ کر علی کو گلے سے لگایا اور کہا علی تمہیں تعزیت ہو اس لیے کہ تمہارا بھائی جعفر جنگ موتا میں جعفر مار دیے گئے۔ بس عزیزوں کاش کوئی ہوتا جو حسین کے پاس بھی آئے۔ جب عباس مارے گئے تو دشمن تالیاں بجا رہے تھے، 2 شیر تھے کربلا کی زمین پر، ایک عباس ایک حسین۔ دشمن شموت ابی عدوی، حسین کہتے تھے عباس دشمن تانے دے رہے ہیں حسین کو، عباس مار دیا گیا۔ فاطمہ نے کہا عباس میرا بیٹا ہے۔